والوں کو، پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ گڈ مارننگ کراچی میں بات ہوتی ہے عوامی مسائل کے حوالے سے، عوامی معاملات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ مسائل چاہے شہر کراچی کے ہوں یا پاکستان کے کسی بھی علاقے کے قصبے کے ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ عوامی مسائل کے اوپر ہی پروگرام میں گفتگو کی جائے اور مختلف حوالوں سے بات ہوتی ہے۔ جو صحت کے حوالے سے معاملات ہیں وہ بھی پروگرام میں زیر بحث آتے ہیں اور دیگر معاملات پر بھی بات ہوتی ہے۔ اور جیسے میں نے گزشتہ روز پروگرام کے ابتدا میں عرض کیا کہ جو پروگرام دیکھنے والے ہیں ان میں بڑی تعداد ایسی ہے جو کھیلوں کا بہت شوق رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کھیلوں کے حوالے سے بھی پروگرام میں گفتگو کی جائے۔ کوشش کی کہ ہلکی پھلکی گفتگو کی جائے، کہ باتیں بڑی سخت ہم کرتے ہیں، لوگ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، بہت زیادہ نالاں ہوتے ہیں، لیکن یہ باتیں کرنی ضروری ہے، سچائی آپ تک پہنچانی ہوگی، سیدھی اور سچی بات آپ کو سنانی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ذرائع ابلاغ سے جو مختلف خبریں ہم تک پہنچتی ہیں اس کے اوپر پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں، حالات حاضرہ کے اوپر پروگرام میں بات ہوتی ہے۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ آج بھی جاری رہے گا اور دیگر معاملات کے اوپر انشاءاللہ آگے چل کے موقع ملے گا تو ضرور پروگرام میں گفتگو کی جائے گی۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے، معزز مہمانوں کا سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارے معزز مہمان ہیں ناصر صاحب، ہمارے ساتھ پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، مختلف امور پر ان سے گفتگو کی جاتی ہے، سیاسی نوعیت کے معاملات اور خاص طور پہ جو معاشی معاملات ہیں اس میں بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ ناصر صاحب تجزیہ کار ہیں اور بزنس کمیونٹی سے آپ کا تعلق بھی ہے، جو بزنس کمیونٹی کے مسائل ہیں انہیں سمجھتے ہیں، ان مسائل کو اجاگر بھی کرتے ہیں، ان کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں۔ معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ ناصر بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے ایک اور بڑے خاص مہمان، آپ انہیں بھی ہمارے پروگرامز میں دیکھتے ہیں، بڑی اچھی اور سلجھی ہوئی گفتگو کرتے ہیں، معاملات کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کا تجزیہ بھی کرتے ہیں، جناب ظفر خان صاحب، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ ظفر بھائی، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ گفتگو کا آغاز ناصر بھائی آپ کے ساتھ کریں گے۔ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یقیناً آپ کے علم میں بھی ہوگا، جو شب و روز ہو رہا ہے، جو سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں وہ سال ہر سال چلتے آئے ہیں اور چلتے رہیں گے، لیکن جو معیشت کی صورتحال ہے بہت زیادہ تشویشناک ہو چکی ہے، خدشات ڈیفالٹ کے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور دعا یہ ہے کہ وہ وقت نہ آئے، لیکن حالات کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، میں چاہوں گا پہلے ذرا اس حوالے سے گفتگو کی جائے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو معاملات ہیں ان کو کیسے بہتر بنایا جائے اور کیسے درست کیا جائے، اور خاص طور پہ جو معیشت کے حوالے سے جو خبریں مختلف آتی ہیں اس میں گو کہ زیادہ تر جو خبریں جو سوشل میڈیا کے ذریعے آتی ہیں وہ درست نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود خطرات تو پھر بھی موجود ہیں۔ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر تبصرہ کیجیے۔ جی بسم اللہ۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ یاسر بھائی۔ بات یہ ہے کہ آپ نے خود ہی بات کی اور اس کا جواب بھی آپ نے خود ہی دی ہے۔ جو معاملات بعض اوقات اتنے غلط نہیں بھی ہوتے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک نیگیٹو مارکیٹنگ ہو رہی ہے ہمارے ملک کی، وہ اس کی وجہ سے مورل جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا چلا بالکل جاتا ایسا ہی ہے۔ یہاں پر ہم کچھ بہتری کی اچھی نیوز ہم لیتے ہیں اور کچھ بہتری کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ادر سائڈ جو ہے وہ اس کو نیگیٹو مارکیٹنگ کرتی ہے اور سوشل میڈیا پہ ایسی ایسی خبریں کر دیتی ہے کہ اس سے مورل ایک دم ڈاؤن ہوتا ہے، بندہ پینک میں آ جاتا ہے کہ شاید ملک کل ڈیفالٹ ہو رہا ہے۔ یہ ڈیفالٹ ہم اپریل سے سن رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے، الحمدللہ ابھی تک کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوا اور آئندہ بھی ابھی کوئی ڈیفالٹ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن مشکلات ضرور ہیں، چونکہ کچھ پچھلے جو 3.5-4 سال میں جو جس طرح اس ملک اور قوم کو لوٹا گیا ہے بے دردی کے ساتھ، اور بالکل بے دردی کے ساتھ، اور نااہل اور نالائق قسم کے لوگوں نے اس کو لوٹا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے ملک کے حالات معیشت واقعی پرابلم میں ہے، یہ بات نہیں ہے، اور اس وقت ہمیں اس بات کو ریلائز کرنا چاہیے، لیکن اس میں مورل ڈاؤن نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے، ہم اگر اس کو ہی اس میں ہی سے ہم چیزیں اپنا نکال کے، اس وقت عام طور پہ لوگوں کا یہی ایک ہے کہ بس یہاں سے پیسے نکال کے باہر لے جائیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، اس ملک سے باہر جا کے 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی جو عزت ہے وہ اس ملک میں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں وقتی طور پہ وہ سونے کا پنجرہ ہے جو باہر ہے، وہاں پہ آپ کے خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کی جو ورتھ بھی نہیں ہوتی، یہاں پھر ورتھ ہے، یہ ہمارا ملک ہے، تو اس میں بہت ہی خیال رکھیں اس ملک کے بارے میں۔ نیگیٹو میں صرف ایک کرسی لینے کے لیے جو ہے جہاں پر بہتر ہونے لگتا ہے آپ اس کے نیگیٹو مارکیٹ کر کے یا غلط خبریں پھیلا کے اس کا ایسی تیسی پھیرتے ہیں۔ لائک ابھی ریزرو کی بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں جی $7 بلین کے ریزرو ہیں
ہیں اور یہ اس میں سے چائنا اور اس کے نکال دیں تو کچھ بھی نہیں بچتا. اچھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی بھی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور جو فگر آ رہے ہیں وہ تقریباً کوئی $13 بلین کے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں ایمبیگوٹی ہے. عام پاکستانی یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو چاہیے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ جائے اور خود دیکھے اس میں کیا ہے, کیونکہ غلط خبر بھی پھیلائی جا رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ملک میں مشکلات ضرور ہیں, واقعی ہیں, اس کی وجہ سے مشکل ہو گئی ہے جی, لیکن اس کا حل اب اچھا اب یہ اس میں یہ بھی ہے کہ جہاں پر بہتری ہونے لگتی ہے پھر ایک جلسہ جلوس کی بات آ جاتی ہے, پھر ایک اسمبلیاں توڑنے کی بات آتی ہے, پھر کچھ اور جو چیزیں آتی ہیں اس کی وجہ سے اور جو ہے مورل ڈاؤن ہوتا ہے. اب سونا بھی ہائی چلا گیا, خیر انٹرنیشنل وہ تیز ہے, اس میں وہ قصور نہیں ہے. اچھا انہوں نے اپنی طرف سے کچھ گورنمنٹ کوشش کری, میں ایڈوکیٹ نہیں ہوں گورنمنٹ کا, لیکن میں ویسے کوشش کیا جیسے پیٹرول کچھ کم کیا, لیکن کچھ آئی ایم ایف سے جو پیچھے سائن کی ایگریمنٹس تو اس کے اوپر بھی ان کو وہ آنر کرنے پڑ رہے ہیں اس کو. اب وہ آنر نہ کریں تو وہ مشکل ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا الیکٹرک جو ہے وہ نیا ابھی آج ہی خبر آئی ہے کہ اس کو انکریز کر رہے ہیں, پاور ٹیرف جو ہے انکریز کر رہے ہیں, وہ 31.6 پہ لے جائیں گے, 31.06 پہ اگر آپ پر کلو واٹ لے جائیں گے تو کہاں کہاں چلا جائے گا اس کے اوپر لیویز اور ٹیکسز وغیرہ لگا کے. اچھا اس میں جو ان کے لائن لاسز بھی کنٹرول نہیں ہو رہے ان سے, 15.6 ان کا پروجیکشن تھا اور 17.6 ان کے لائن لاسز ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے 13 بلین کا ایڈیشنل جو ہے وہ اس پہ بوجھ آ گیا. گیپ آ گیا, بالکل گیپ آ گیا. اچھا میں پہلے دن سے ایک بات بولتا ہوں, جو آپ معیشت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کیا بہتری ہونی چاہیے, میں پہلے دن سے ایک بات بولتا ہوں, پاکستانی عوام اب یہ اس گورنمنٹ کے اوپر دیکھیں, یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس بہتر جو بھی بات کروں. الیکٹرک کے بل پورے دیتے ہیں پاکستانی عوام, گیس بھی دیتی ہے, ٹیلی فون بھی دیتی ہے, موبائل بھی دیتی ہے, انشورنس بھی دیتی ہے, اپنی سیکورٹی چارجز بھی دیتی ہے, میڈیکل بھی اپنا خود دیتی ہے, اسکولنگ بھی اپنا, ایجوکیشن بھی خود دیتی ہے, کھانا پینا بھی اپنا خود دیتی ہے. تو ٹیکس کیوں؟ بالکل ٹھیک ہے, ٹیکس کیوں؟ بالکل ایسا میں اس کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نقل ان لوگوں کی کرنی چاہیے جو کامیاب ہوئے ہیں, نہ کہ ان لوگوں کی نقل کریں جو ناکام ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو کامیاب کنٹریز ہیں وہ ٹیکس انہوں نے سنگل ڈیجٹ پہ رکھا ہے اور بہت کم ٹیکس رکھا ہے, اور ایون اس کو 0 ٹیکس کر دیا انکم ٹیکس کو, وہی کامیاب ہوئے ہیں. آپ ان کی نقل کریں کہ جنہوں نے 35% یا 50% ٹیکس کی ہے, یا آپ دیکھ لیں ہائپر انفلیشن میں جو گئے ہیں کنٹریز لائک آپ کا پاسٹ میں ارجنٹائن جو تھا وہ ہائپر انفلیشن میں چلا گیا تھا, وینیزولا, وہ یہی کام کرتے تھے بچنے کے لیے ٹیکسز بڑھاتے چلے جا رہے تھے. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ہائپر انفلیشن میں چلے گئے. آپ کو اپنے خرچے کم کرنے چاہیے, اپنے جو نقصانات ہیں کم کرنے. اسٹیل مل کا لاس ہو رہا ہے تو اس کا ہم کیوں سیل ٹیکس کی صورت میں اس کے پیسے بھریں؟ اگر آپ کا پی آئی اے لاس کر رہی ہے یا آپ کا ریلوے نقصان کر رہی ہے تو وہ 40 بلین روپیز کا نقصان ہے. اسی طرح سے پی آئی اے پتہ نہیں میرا خیال ہے 450 بلین کی میں نے کہیں پڑھا تھا اس کا نقصان کر رہی ہے. اسٹیل مل اسی طرح بلینوں, تو آپ ان کو نقصان جو ہے وہ ہم سے ٹیکس لے کے وصول کریں. پہلی بات یہ غلط ہے. دوسری بات ہے کہ آپ کے خرچے زیادہ ہیں, آپ کے بیوروکریسی کے خرچے ہیں, آپ کے جو ہے جو وزیروں مشیروں کی جو لائن 2000 گاڑیوں کے اوپر آپ کا قافلہ جا رہا ہوتا ہے. آپ اگر واقعی آپ سنسیئر ہیں, آپ اکیلے جائیے, 2 گاڑیاں لے جائیے آپ. اچھا اور پھر امپورٹڈ گاڑیاں جو بھی ہے بڑی ہائی فائی قسم کی ہوتی ہیں. ایسا کیا مسئلہ آ گیا؟ بات یہ ہے کہ جب آپ اس خرچے کو کم کریں گے تو پاکستانی عوام بھی دیکھے گی ہاں یار اوپر سے کسی نے کم کیا ہے تو ہم بھی نیچے اس کو کنٹریبیوٹ کریں. آپ ہم سے تو قربانی مانگتے ہیں کہ پاکستانی عوام قربانی دے اور ٹیکس دے, اور ٹیکس دینے والا بڑا اچھا ہوتا ہے اور ٹیکس دینا چاہیے ملک اور قوم کے لیے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی اس کے اوپر تھوڑا سا دکھائیے کہ آپ نے بھی یہ قربانی دی ہے. آپ کے جو پارلیمنٹ ہاؤسز کے خرچے ہیں, آپ کے جو پرائم منسٹر ہاؤس کے خرچے ہیں, جو آپ کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے خرچے ہیں, گورنر ہاؤس کے خرچے ہیں, آپ اس کو کم کیجئے. آپ ہمیں نظر آئے, دیکھیں چینج شوڈ بی ویزیبل. ہم جب ہمیں نظر آئے گا تو پھر ہم ٹیکسز بھی اس کو زیادہ دیں گے. یہ نہیں ہے کہ طریقہ کہ آپ کا لائن لاس آپ کا ہوا ہے 13 بلین کا نقصان کیا, آپ الیکٹرک ٹیرف بڑھا رہے ہیں, اس میں آپ اپنا لائن لاس کم کریے. آپ جب یہ سارے لاسز کم کریں گے تو آپ دیکھیے گا, میری بات آپ نوٹ کر لیں, انکم ٹیکس کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں انکم ٹیکس لگانے کا سختی سے مخالف ہوں, سیل ٹیکس کا سختی. یہ ایٹ دا اینڈ اب ایٹ دا اینڈ آخری لیول پہ سیل ٹیکس یا جو ہوتا ہے نا یہ لگنا چاہیے 5% یا 10% جو بھی ہو. اب کیا ہے کہ آپ اپنی جو انکم ہے جو آپ نے کمایا ہے اس میں سے آپ اگر
کوکو کولا بھی پیتے ہیں جا کے تو اس کے اوپر پھر سیل ٹیکس دیتے ہیں. یہ تو ڈبل ٹیکسیشن ہو گیا. اب ہر اسٹیج پہ ایکچولی میرے رف آئیڈیا کو 75 to 80% پاکستانی عوام جو ہے ٹیکس دے رہی ہے, اور اس ملک میں اگر کوئی ایمانداری سے کاروبار کرتا ہے اور ایمانداری سے ٹیکس دیتا ہے نا, اگر میں سمجھتا ہوں 5 سال میں اس کا کیپٹل صاف ہو جائے گا, بالکل غریب ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی یہ کوئی ٹیکس ہے, اور پھر اس کے بعد رشوت ٹیکس, پھر بھتہ ٹیکس, پھر فلانے ٹیکس. آپ مطلب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے, یہ اس طرح نہیں چلے گا یہ فارمولا. اچھا اگر آپ سمجھتے ہیں, میں آج اس شو میں آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں, آپ یہ ٹیکسز وغیرہ لگا دیں, اگلے 5 سال میں آپ یا کیا 3 سال میں دیکھ لیں, اگر آپ ترقی کر دیں تو آپ بتا دیجیے گا مجھے. ممکن ہی نہیں ہے. کیا دودھ شہد کی نہریں بھیجیں گے؟ نہیں. آپ نقل کریں اس کی جس کی جو ترقی جنہوں نے کی ہے, جب اس کی نقل کریں تو ہو سکتا ہے بہتر ہو جائے, لیکن اس طرح تو بہتر ہونے کا میں نہیں سمجھتا نہیں ہے ممکن. آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے, اور خاص طور پہ یہ بڑی بدقسمتی ہماری ہے کہ جس طرح کے ہماری حکمرانوں کی شاخرچیاں ہیں, اب 19-20 گریڈ کے آفیسرز 2.5-3 کروڑ روپے کی گاڑیاں آپ دیکھیں, اور اس کے علاوہ ملازموں کی ایک فوج, اور پھر پروٹوکول نہ جانے کیا. یہ ایک چھوٹے افسر کے پاس ہی اگر وہ ہیں تو آپ سوچیں کہ پھر جو اوپر بیٹھے لوگ ہیں وہ کیا کیا مراتے لے رہے ہیں, اور کس طرح اس غریب ملک کا جو ہے انہوں نے حلیہ بگاڑا ہے. تو یہ صورتحال چلتی رہے گی. جیسے انہوں نے نشاندہی کی ہے, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ وہ جو ترقی کی باتیں کی جاتی ہیں, وہ جو نعرے لگتے ہیں, جو ابھی آج کل بھی لگ رہے ہیں, سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں, تو یہ سلسلہ اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ چلتا رہے گا. ظفر بھائی یہ فرمائیے گا, ساری صورتحال آپ کے سامنے, مزید اس کے اوپر اور کیا کہا جا سکتا ہے, یا میں کیا آپ سے سوال کروں؟ آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے. سیاسی یہ جو محاذرائی ہے, یہ جو ایڈونچر ہے, یہ اپنے عروج پر ہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک بیان جو ہے وہ داغ دیا جاتا ہے, ناصر بھائی نے کہا جیسے, اور اس کے بعد پورے سوسائٹی میں ایک پینک سا آپ کو نظر آتا ہے, ایک ہیجانی کیفیت نظر آتی ہے. فرمائیے کیا سمجھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر بھائی آپ کا اور آپ کے چینل کا. دیکھیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے, جیسے ابھی ناصر حیات صاحب جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو معیشت کی خرابی میں جہاں دیگر وجوہات ہیں, وہاں سب سے بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے. اگر سیاسی لحاظ سے ملک کے اندر کوئی اسٹیبلٹی آئے گی تو اس کا الٹیمیٹلی جو رزلٹ ہے وہ معیشت کی بہتری اور بحالی کے حوالے سے ہمیں ملے گا. لیکن جو اس وقت ملک کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے وہ ہو تو اسی نام پہ رہی ہے, معیشت کے نام پر, کہ جی ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. تو آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ آپ اس کو دیوالیہ ہونے سے روکنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں, یا آپ اس کو دیوالیہ کی طرف لے جانے کے لیے اور تیزی سے دھکا لگا رہے ہیں؟ تو یہ اس ملک کا بڑا المیہ ہے کہ یہاں پر جو اقتدار میں آتا ہے وہ کہتا ہے بس میں حق پہ ہوں, اور جو اپوزیشن میں چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس میرے ساتھ زیادتی ہوئی. بالکل. جس کو اقتدار میں لانے والے جو لوگ ہوتے ہیں, جب وہ لے کر آتے ہیں تو اس وقت تو اسے کوئی شکوہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ پورے طریقے سے جو ہے نا وہ تائید دے رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور بعد میں جب آزمانے کے بعد جب باہر کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ شکوے شکایتیں اس طرح سے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے کریں آپ, آپ کے ذاتی معاملات ہیں, لیکن ملک کو خدا رہا, ملک تو اپنا ہے, ملک کے حوالے سے تو سوچیں. اچھا دیکھیں اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جو صدر پاکستان ہے عارف الوی صاحب, وہ بہرحال ایک سنسیئرٹی کے ساتھ اور سینسیبلٹی کے ساتھ وہ ایفرٹس کر رہے ہیں, لیکن ان کی ایفرٹس مجھے بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے اپنے ہی سائٹ سے ان کو اس پر کوئی بڑی سپورٹ جو ہے وہ نہیں مل پا رہی, جس کی وجہ سے وہ اس گاڑی کو آگے نہیں بڑھا پا رہے. بالکل ٹھیک ہے آپ. یعنی ادھر سے تو آپ دیکھیں وزیر خزانہ مستقل ملاقاتیں کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں ان کے پاس, اور جا کر جو ہے وہ, اور صدر صاحب بھی جو ہے مستقل مل رہے ہیں, لیکن اس حوالے سے پھر جو بات کو آگے بڑھنا چاہیے وہ نہ بڑھنے کی وجہ جو ہے وہ جو بظاہر جو مجھے لگتی ہے وہ تو یہی لگتی ہے کہ انہیں اپنے ہی یعنی کلیگ کی طرف سے جو سپورٹ ملنی چاہیے اس حوالے سے وہ نہیں مل رہی. اچھا اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو عوام جو ہے وہ پس رہی ہے اس چکی کے اندر, اس لڑائی کے اندر, دوسری طرف یہ کہ ملک کی جو معاشی جو حالت ہے وہ خراب ہو رہی ہے, تیسری طرف میں یہ کہوں گا کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اب آخری پتہ اسمبلیوں کے ڈیزالو کا جو ہے وہ اب آپ نے وہ بھی پھینک دیا ہے, لیکن آپ کا یہ آخری پتہ ہے. اگر یہ کٹ گیا تو آپ بند گلی کی طرف ہیں, بند گلی کی طرف, آپ بند گلی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس لیے
آپ ایک پاپولر لیڈر ہیں, عوام کے ہر دل عزیز لیڈر ہیں, لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں, آپ کو بھی جو ہے وہ لوگوں کے معاملات کی, اس ملک کی اور سارے یعنی اس ملک کی معاشی صورتحال کی, یہ نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن میں تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, ساری ذمہ داری صرف حکومت کی ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ یعنی معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ بہتری کے اقدامات کرے, اور آپ بس جو ہے وہ یہی ایک بات کرتے رہیں کہ ملک جو ہے وہ عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے, ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے, ملک جو ہے وہ جا رہا ہے. تو آپ جو ہے اس میں آپ اپنا کنٹریبیوشن ادا کریں, آپ اس کے اندر اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں اس حوالے سے نا. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سیاستدانوں کو جو ہے نا وہ جس سینسیبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, بحران جتنا شدید ہے اس حوالے سے اتنی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. اس حوالے سے اس پر جو ہے وہ میثاق معیشت کی بات تو بہت ہوئی, لیکن آپ دیکھیں کہ اس پورے عرصے کے اندر جو ہے وہ یعنی کہیں پر بھی کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ, کوئی اس حوالے سے کوئی بیٹھک, کوئی معاملات میں بہتری, وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر معاشی لحاظ سے جو ہے وہ جس کے دور میں بہتری آ گئی تو دوسرا جو ہے وہ یعنی اس کا نقصان اٹھائے گا. تو اس لیے جو ہے وہ یہ ایک جو ہے وہ ایک چکر چل رہا ہے اور چل رہا ہے اور سارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں. تو اس وقت اب جو معاشی عدم استحکام جو ہے وہ سیاسی اس سے وابستہ ہے, اور سیاسی حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ اب یہ جو اسمبلیوں کی ڈیزالو کا جو ایک معاملہ ہے, میں نے تو خود آپ کے پچھلی شاید پروگرام میں میں نے کہا تھا, میں نے کہا کہ قومی اسمبلی کے علاوہ تو بقیہ ساری اسمبلیوں کے اندر جو ہے وہ موجودگی بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت بیٹھ کر اسی وقت کوئی معاملات طے کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ. ظفر بھائی ایک جملہ اور اس میں شامل کر دوں, پھر بات مکمل کیجیے گا, کہ کیا اتنے معاملہ فہم لوگ آپ کو نظر آتے ہیں؟ کیونکہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں, اب آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں سیاست کی جاتی ہے, جہاں جہاں جمہوریت پائی جاتی ہے یا سیاسی نظام آپ کہہ لیجئے اگر پایا جاتا ہے, اختلافات رکھے جاتے ہیں, لیکن جو کچھ ابھی ہو رہا ہے کیا اس کی کوئی نظیر ملتی ہے کہ ریاستی اداروں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے, جو باتیں ہو رہی ہیں وہ تو ایک طرف, لیکن صبح سے لے کے شام تک اپنے لوگوں کو اور اپنے جو سوشل میڈیا کے جو گروہ ہے اس کو متحرک کیے ہوا ہیں کہ وہ ہر طرح سے یہ کوشش کرے کہ ملک کو کسی طرح دیوالیہ ڈکلیئر کر دیا جائے, اور بنا یہ سوچے سمجھے کہ اس کی ذمہ داری اگر موجودہ حکومت پر عائد ہوتی ہے تو اس سے زیادہ ان کے اوپر عائد ہوتی ہے, جن کی جتنی بھی دور حکومت رہا اس میں ماں سوائے اس کے کہ لوگوں کو الزامات لگاتے رہے, چور چور کے ٹائٹل ان کو دیتے رہے, اس سے زیادہ اور کیا ہوتا رہا, یہ تو فرمائیے. تو اگر یہ صورتحال ہوگی اور اگر ایسے لوگ ہوں گے, ان سے کیا توقع رکھی جائے, یہ تو فرمائیے. دیکھیے جو آپ نے بات کی ہے یعنی بالکل درست بات کی ہے, اور آپ یہ دیکھیں نا کہ اس میں تو جو ہے وہ آپ ہی کا سب سے بڑا نعرہ تھا احتساب کا, جی, اور اس حوالے سے کیا ہوا اقتدار میں تو آپ نے یہ کسی کو نہیں بتایا, جب اقتدار چلا گیا تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو باجوہ صاحب کے ہاتھ میں احتساب کا معاملہ تھا اور سب وہ کر رہے تھے اور انہی کی مرضی سے ہو رہا تھا اور میرا تو اس میں کوئی اختیار ہی نہیں تھا. تو آپ نے اپنی ناکامی اپنے منہ سے تسلیم کی نا, اور جب تک اقتدار رہتا آپ یہ بات نہیں کرتے, جب اقتدار سے آپ چلے گئے تو پھر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ صاحب میں تو اس میں بے اختیار تھا. تو یعنی یہ جو بات ہے تو اب بھی جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا. میں نے وہی بات کہی کہ یہ آخری پتہ تھا جو آپ نے گرا دیا ہے, جو خان صاحب نے پھینک دیا ہے, اور اس میں بھی ابھی بھی وقت ہے اور گنجائش ہے. یعنی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ جو میرا تجزیہ ہے, جو میری ذاتی رائے ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اپنا رول ادا کریں, وہ اپنا مثبت رول ادا کریں. لوگوں کی ان سے بڑی توقعات ہیں, لوگوں کی کا ان پر بڑا اعتماد ہے. اس اعتماد کے حوالے سے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہی جو ہے نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جائیں, ہر چیز ہی نیگیٹیوٹی کے حوالے سے ہی بات کریں. تو اب جو ہے وہ اس میں بھی ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے یہی میں اگر سوال کروں کہ بھئی آپ کا کیا رول ہے پھر, تو وہ جو ہے کوئی جواب نہیں ہے. بالکل ایسا ہی وہ یہ ہے کہ بھئی الیکشن کرا دو
اور جو ہے وہ اقتدار منتقل کر دو تو بس پھر معاملہ صحیح ہو جائے گا. اچھا جبکہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کو تو وہ جس طرح سے ہٹایا گیا تو اس میں جو ان کے ساتھ وہ جو ہمدردی کا جو سمپیتھی تھا اس کے کا ووٹ ان کو ملا ہے, اس کی حمایت ان کو ملی ہے, ورنہ کارکردگی کے حوالے سے جو ہے وہ پہلے بھی ہماری معیشت اور جو مہنگائی اور جو یعنی بے روزگاری اور جو ساری صورتحال تھی اور جو وعدے کیے تھے تو وہ اس وقت بھی جو ہے پورے نہیں ہو سکے. اور یہ حکومت بھی جو یعنی جس طرح کی وہ سمجھتی تھی کہ ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے تو وہ تو اب ہم بس اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل صاحب کی لڑائی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. اور ڈالر کو مصنوعی طور پر جو ہے بڑھنے سے روکنے کے لیے, روپے کو ڈی ویلیو ہونے سے روکنے کے لیے جس طرح سے اب ایل سیز کو روکا گیا ہے, نہیں کھولی جا رہی, اس سے ہماری انڈسٹری سفر کر رہی ہے, تباہ ہو رہی ہے, بند ہو رہی ہے. یہ جو ہے نا اس کا بھی ان کو یعنی بر وقت جو ہے ازالہ کرنا چاہیے, ورنہ یہ ایل سیز نہیں کھلیں گی, یہ جو ہے را مٹیریل جو ہے وہ نہیں ملے گا اور ایکسپورٹ کی صنعتوں کو بھی نہیں ملے گا, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. تو اس لیے اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور یہ اگر توجہ یہ نہیں دیں گے, یہ عوام کو ریلیف دینے پر آئے تو ہیں, پیٹرول 10 روپے سستا کیا ہے, کہتے ہیں مزید بھی ہم کوئی پیکیج تیار کر رہے ہیں, اگر یہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو آگے کامیابی ہے, ورنہ یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ بنگلی کی طرف ناکامی کی طرف. بالکل ٹھیک ہے جی. ناصر صاحب اب گزارش یہ ہے کہ یہ جیسا بھی ظفر بھائی نے تذکرہ کیا, اور میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ جو بھی بچہ جماعت میں فیل ہو جاتا ہے, جب آپ اس سے دریافت کرتے ہیں کہ فیل ہونے کی وجہ کیا ہے, تو وہ آپ کو دنیا کا ہر عذر پیش کرے گا کہ کلاس کے اندر پنکھا نہیں چلتا, میرے ساتھ بیٹھا ہوا بھی بچہ فیل ہوا ہے, ٹیچر صحیح نہیں پڑھاتا, کورس ایسا ہے, تعلیمی نظام ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ سوائے اس کے کہ یہ بات وہ قبول کر لے کہ میں نے پڑھا نہیں اور میرے پاس ٹیچر میری دشمن ہے, ٹیچر میری دشمن ہے, وہ مجھے امپورٹنس نہیں دیتی, تو سوائے اس کے کہ میں نے نہیں پڑھا, میں اپنی غلطی کی وجہ سے فیل ہوا ہے, اس کے علاوہ دنیا کی ہر بات وہ کہے گا. وہ جو جماعت سے فیل ہوا بچہ ہے وہ آپ کے سامنے. بہرحال میں موقع دوں گا ناصر بھائی, قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, مختصر سی بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ سے اس بارے میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے. آپ دیکھیے ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. معزز مہمان تشریف فرمائے. ناصر ریاض صاحب سے بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال کیا گیا تھا, اور یقیناً آپ کا جب جواب ملے گا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس میں کیا سوال رکھا گیا تھا. جی میں آپ نے بہت اچھی ساری بات ہوئی تھی, ظفر بھائی نے بہت اچھی باتیں کی, اس میں انہوں نے سارے پوائنٹس کیے. ایک چیز رہ گئی تھی جو میں اس کو بولنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب جو ہے دوسرے کو چور چور تو انہوں نے بہت بولا ہے, اپنی ہر اسپیچ میں بولتے ہیں, پہلے بھی بولتے تھے, 2014 سے بول رہے ہیں اور آج تک بول رہے ہیں, لیکن اس دوران 3.5 سال ان کو گورنمنٹ ملی ہے یا 4 سال آپ کہیں, اس میں انہوں نے کیا اچیومنٹ کی ہے یہ نہیں بتاتے. یہ بالکل ہم اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ خان صاحب بتائیں کہ انہوں نے بھائی کہیں پہ کوئی روڈ بنا دی تھی, کوئی یونیورسٹی بنا دی, کوئی اسکول کالج بنا دیا, کوئی ہسپتال بنا دیا, کوئی کیا ڈیولپمنٹ کی اس 4 سال میں. کم از کم وہ بھی بتائیں کہ میں نے یہ کہ دیکھیں بات سنیں, کے پی کے میں بھی کوئی ڈیولپمنٹ کا نہیں بتاتے, کچھ کسی حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرتے. دیکھیں اس میں جو ہے نا یہ اس طرح سے نہیں چلتا سسٹم. ایک ہوتی ہے اپوزیشن, آپ نے بننا ہے, بالکل اپوزیشن بنے, اور یہ گنتی کا کھیل ہے جمہوریت میں. آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے, آپ باہر ہو گئے, اوکے باہر ہو گئے, آپ اس کو پازیٹیو اپوزیشن لیں, نہ کہ نیگیٹو. ہیلدی اپوزیشن جس کو کہا جاتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے گورنمنٹ کی جو نااہلی آتی ہے, ہر گورنمنٹ کی نااہلی آتی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, جماعت اسلامی ہو, ان کو سب کو آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ پن پوائنٹ کریں کہ دیکھیں آپ یہاں غلط کریں, یہاں غلط کریں, ملک کے لیے یہ نقصان دہ ہے, یہ ملک کے لیے یہ بہتری یہ ہے, وہ تجاویز دیں, وہ پوائنٹ کریں, تو آپ یہ پازیٹیو اپوزیشن کا رول ادا کریں, نہ کہ نیگیٹو اپوزیشن کے بس یہ جی دیوالیہ ہو رہا ہے اور روز دھرنا یا روز جو ہے وہ کوئی اسمبلی توڑنے کی بات کر دی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا مورل ڈاؤن ہوتا ہے, اور جو ہے اسٹاک مارکیٹ پہ اثر غلط پڑتا ہے, لوگ انڈسٹری پہ غلط پڑتا ہے, اور لوگ یہ سوچتے ہیں شاید یہ دیوالیہ ہو رہا ہے, پیسے باہر نکالو. اوبیسلی 225 کا اگر ڈالر ہے اور آپ کو 250 میں نہ مل رہا ہو,
تو ظاہر بات ہے پھر لوگ یہی کریں گے کہ اس کو باہر نکالیں گے. تو یہ سب سے یہ خان صاحب کی. دوسری ایک اور چیز ابھی ہوئی ہے, آپ ریسنٹلی دیکھیں تو کے پی کے میں وہاں پر کچھ حالات خراب ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں پر کچھ یرغمال بھی بنائے گئے فوجی, اور یہ دیکھیں یہ فوجی ہمارے لیے جان یہ بڑے ضروری ہوتے ہیں ہمارے, یہ ہمارے ملک کے لیے یہ اگر نہ کریں تو دیکھیں پیچھے ذرا سی ایک ڈیفنس لائن وہ سوات تک پہنچ گئے تھے, اور سوات ٹیک اوور ہو چکا تھا, اور اس کے بعد یہ 150 کلومیٹر رہ گیا تھا اسلام آباد. تو یہ پاکستان کو روک کے رکھا انہوں نے, پھر جس طرح سے کرایا یہ ایک ہسٹری ہے دنیا میں, ایسا نہیں ہوا جو انہوں نے کس طرح سے اس کو, بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ انہوں نے ادھر روک کے رکھا. اب کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ رہی ہے, انہوں نے وہاں پہ تنخواہیں کم رکھی جو سیکیورٹی کی اس کی, اچھا جو ڈی ایس پی یا ڈی آئی جی ایک اپوائنٹ کیا پورے بہت بڑے بڑے علاقے میں, تو وہ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ سیکیورٹی کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر سکے. نتیجہ یہ نکلا یہ جو معاملات ہوئے, اور کل ہی موصوف جو ہیں بیان دے رہے ہیں, خان صاحب بیٹھ کے بیان دے رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کی نااہلی ہے کہ یہ جی اغوا ہو گئے وہاں پر, یہ ہو گیا. آپ نے وہ کے پی کے میں یہ آپ کی نااہلی تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے, یہ ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے. دیکھیں غلط کام کیا تو غلط ریئیکشن ہوا, اب الزام آپ وفاقی حکومت کو دے رہے ہیں. مزے کی بات ہے جب یہاں کام کرنے کی باری آتی ہے نا سندھ کے اندر, تو کہتے ہیں وہ 18ویں آئینی ترمیم حائل ہے, بیچ میں رکاوٹ جس کی وجہ سے کام نہیں کر پا رہا ہے. اب خیبر پختونخوا کے اندر کوئی اور قانون نافذ ہے کیا؟ وہ 18ویں آئینی ترمیم سے اس کو وہ نہیں حاصل, امیونٹی نہیں ہے کیا, اس کے پاس خود مختاری نہیں ہے, اور وہ 26 ارب وفاقی گورنمنٹ نے دی ہے تب جا کے ان کی تنخواہیں دی ہیں. اب اگلی دفعہ کس طرح تنخواہ دینی ہے, انہوں نے تو پورا نچوڑ کے دیوالیہ کر کے چھوڑ دیا. لیکن بہرحال ہم اب وہ اس کو کیا روئیں, لیکن یہ دیکھیں یہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں نا, ان کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی زبان بند کروائیں تھوڑی سی. جس طرح سے ہمارے پاسٹ میں ایپٹو لگایا گیا ایوب خان کے دور میں, اور بھی کہ سیاستدانوں کو کچھ عرصے کے لیے چپ کروایا جائے, تو ایسے لوگوں کو چپ کروانا ضروری ہے کہ یہ جو جب نکالتے ہیں تو زہریلی بات ہی منہ سے نکالتے ہیں اور زہر پھیل کے رکھ دیتے ہیں پورے علاقے کے اندر. تو یہ میں اس کو تھوڑا سا اس میں پروٹیسٹ کرتا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے کام. اب ملک اور قوم کی بات آتی ہے, ملک کو بھی معاشی آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت ایل سیز پہ بھی اور 31 دسمبر سے اور بھی وہ پابندیاں آ رہی ہیں. ڈالر ظاہر بات ہے فلائی کر رہے وایا افغانستان کر رہا ہو یا جس طرح سے بھی ہو, مشکل صورتحال ہے. اب یہ بڑا مشکل ٹاسک ہے. اگر ہم آنیسٹلی دیکھیں تو یہ کوئی ساکھداڑ کے صاحب کے اوپر جو ہے یہ آسان چیز نہیں ہے, بہت مشکل ہے. وہ وہاں آئی ایم ایف کے پریشر ہے کہ یہ جی آپ نے پیٹرول کم جو کیا, وہ کہتے ہیں نہیں 50 روپے کی لیوی لگاؤ اس پہ, وہ ابھی یہ کل ہی نیوز آئی ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک طرف سے آئی ایم ایف کا پریشر ہے کہ جو غلط وہ کی ہے انہوں نے جو سائن کی ہیں وہ, دوسری طرف جو ہے یہ یہاں پہ ڈالر کی فلائٹ ہو رہی ہے تھرو افغانستان یا تھرو جس طرح سے بھی ہو رہی ہے. تو یہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر بڑا مشکل وقت ہے, لیکن بڑا اللہ تعالیٰ نکالے پاکستان کو اس سے نکالے, ان کو بھی حوصلہ دے اور ہمیں بھی سب کو حوصلہ دے کہ ہم کسی طرح سے اس کو برداشت کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے سب کے اوپر. لیکن اب ظفر بھائی عرض یہ ہے کہ یہ سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ فہم و فراست کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, اور وہ لوگ ان کا آپ کے پاس قحط ہے, وہ لوگ نظر نہیں آتے. اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ خیال یہ تھا کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اس وقت سارے معاملات چلا رہے ہیں, جو پہلے سے یہ معاملات چلاتے آئے, ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا. اور اب یہ جس طرح کا حکومت کا سیٹ اپ بنا ہے, تو یہ بھی آپ کے سامنے جب بھی اس طرح کے سیٹ اپ بنتے ہیں جس میں ساری جماعتیں ایک جگہ ہوں, تو پھر آپ مشکل فیصلے نہیں لے سکتے. مشکل فیصلے ان سینس کیونکہ آپ کو سب کو مطمئن رکھنا ہے تاکہ وہ آپ کے ساتھ انٹیکٹ رہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے. تو سمجھ یہ آتا ہے کہ جب تک کسی ایک حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہوگی تب تک یہ معاملات اسی طرح لٹکے رہیں گے. اور پاکستان کا جو اس وقت پورا سیاست کا جو ایک منظرنامہ ہے, جو پورا سیاسی بساط ہے, اس کے اوپر لگتا نہیں ہے کہ آگے چل کر ایسا ہو, کوئی بھی جماعت جواباز اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی. تو پھر کیا اس سے سمجھا جائے, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملات اسی طرح سمجھوتوں کے اوپر, نظریہ ضرورت کے اوپر, مفاہمتوں کے اوپر چلتے رہیں گے, اور یہ جیسے روزانہ کی بنیاد پہ جیسے ہمارے ہاں ایک ایڈ ہاک بیسس کے اوپر تمام معاملات کو چلایا جاتا ہے سلسلہ, کیا اس ہی طرح چلتا رہے گا؟ کیا آپ کی رائے فرمائیے. دیکھیے یاسر بھائی, اس میں صورتحال یہ ہے کہ میں پہلے جیسے بات کر رہا تھا نا کہ اب جیسے اسمبلیوں کی ڈیزالو والا معاملہ ہے, تو یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے
کہ پرویز الہی صاحب بھی اب جو ہے وہ ڈسٹینس کر رہے ہیں جی. اور ایک بات میں اور بتاؤں جی کہ دیکھیں چاہے وہ اقتدار کے ارکان اسمبلی ہوں، حزب اقتدار کے ساتھ والے، چاہے وہ حزب اختلاف کے ارکان اسمبلی ہوں، سب کی بیشتر کی خواہش یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اسمبلیاں موجود رہنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، برقرار رہنی چاہیے، اور وہ اس حوالے سے جو ہے وہاں سے کوئی بھی اس طرح کے معاملات سامنے آ سکتے ہیں. جی. اس لیے کہ ان جو اس وقت ارکان اسمبلی ہیں، چاہے وہ کے پی کے ہی ہوں، چاہے وہ پنجاب کے ہوں، بالکل، یا وہ قومی اسمبلی کے ہوں، ان کو پتا ہے کہ اب آئندہ الیکشن کب ہوتا ہے، اور الیکشن ہوتا ہے تو ہمیں پارٹی کا ٹکٹ ملتا ہے نہیں ملتا، پھر ہم اس الیکشن کو جیتتے نہیں جیتتے. تو ابھی جو اسمبلیاں موجود ہیں ان کی بیشتر کی خواہش یہ ہے اور یہ ہوتی ہے کہ صاحب یہ اسمبلیاں جو ہے نا، ان کا جو پیریڈ ہے پورا مکمل ہو اور وہ چلے، اور ہم اس وقت تک جو ہے اپنا رکن اسمبلی کی حیثیت سے جو بھی کوئی ان کی جو یعنی ذمہ داری ہے اور جو بھی کوئی ان کا انٹائٹلمنٹ ہے وہ جاری و ساری رہے. تو اس لیے مجھے خدشہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ پتہ جو ہے وہ 50-50 ہے معاملات، یعنی یہ کٹ بھی سکتا ہے، اور یہ کٹ گیا تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اور زیادہ شور شرابہ تو اور زیادہ ہوگا، لیکن آگے جو ہے وہ بند گلی ہوگی. تو اس لیے جو ہے وہ یہی وقت ہے کہ عارف علوی صاحب کو میں جو بار بار جو کہہ رہا ہوں کہ ان کو مینڈیٹ جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے بھی ملنا چاہیے، اور ان کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ جو رول وہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو سیاستدان ہیں ان میں سنجیدگی نظر نہیں آتی، بلا شبہ نظر نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ بیشتر تقریباً وہی ہے کہ سب اپنے نام اور اپنے جو ہے نا مفاد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. ملک کے لیے تو صرف وہ نام ہوتا ہے، عوام کے لیے تو صرف نام استعمال ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم عوام کے لیے جو ہے یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا. تو اس میں اس طرح کے جو بھی ہیں کہ ان کی ایک پوزیشن بھی ہے کہ صدر پاکستان ہے، پھر ایک کسی حد تک جو ہے وہ جو سنجیدگی کی بات ہے وہ ایک مظاہرہ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور وہاں سے بھی جو ہے وہ حزب اقتدار کی طرف سے بھی جب اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ بھی ایک بہرحال یعنی میاں صاحب کے بہت قریب ہیں، اور لندن کے حوالے سے بھی، رشتہ داری کے حوالے سے بھی، اور پھر جو ذمہ داری کے حوالے سے بھی، تو یہی وقت ہے کہ کوئی معاملات کو جو ہے وہ بنایا جائے اس ملک کی خاطر، اس ملک کی عوام کی خاطر، اور تاکہ یہاں پر جو یعنی جس طرح سے اب ہماری صورتحال ہو گئی، وہی میں نے کہا کہ ہماری تو ایکسپورٹ جو ہے وہ جتنی ہے امپورٹ اس سے ڈبل ہے، لیکن اس امپورٹ کو روکنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، یہ جو مصنوعی جو طریقہ اختیار کیا گیا اس سے ہم مزید جو ہے وہ ہم ڈیپ کی طرف جا رہے ہیں نا، تو کھائی کی طرف جا رہے ہیں نا. تو اس لیے یہ جو مصنوعی جو طریقہ ہے اس کو روکا جائے، اور جو ہے وہ ملک کے اندر استحکام کے حوالے سے، اور پھر یہ کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کی اصلاحات کے اوپر کام کیا جائے، ان دونوں چیزوں کے اوپر بیٹھ کر معاملات کریں. کوئی یعنی اس میں چاہے خان صاحب ہوں یا اس کے اندر یہ 13 اور 14 جو بھی جماعتی اتحاد ہے، کسی کی ناک جو ہے وہ نہیں کٹے گی، کسی کی ناک نیچی نہیں ہوگی، اور ملک کی خاطر اور عوام کی خاطر جو ہے وہ تو یعنی زہر کا گھوٹ جو ہے وہ بھی پینا پڑتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو جو ہے بہرحال سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ورنہ لوگ جو ہے وہ اس وقت بہت پریشان ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ ابھی تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ضرور، لیکن جو ہے وہ اگر جس طرح سے آپ اپنے پتے جو ہے وہ گرا چکے ہیں، گراتے جا رہے ہیں، تو پھر ان کے لیے بھی کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. اور ہر طرف سے یہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھئی اسمبلیاں نہیں رہیں گی تو ہمارا تحفظ کیسے ہوگا، سیکیورٹی کیسے ملے گی، پروٹوکول کیسے ملے گا، جو ہے وہ جو معاملات ہیں، پھر تو ہیلی کاپٹر کہاں سے ملے گا، یہ ساری بھی چیزیں ہیں. تو اس میں حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھائے. یہ نہ ہو کہ وہ پوائنٹ اسکورنگ کے لیے اور اس لیے کہ چلو ایک پاپولر لیڈرشپ ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم کسی بھی طریقے سے سیاسی کل کریں.
ابھی جو ہے اس وقت سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کا معاملہ نہیں ہے، اس وقت ملک کو بچانے کا معاملہ ہے، ملک کو سنبھالنے کا معاملہ ہے، معیشت کو بہتر کرنے کا معاملہ ہے، الیکشن کے حوالے سے جو ہے انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہے. ان ساری چیزوں پر بیٹھ کر معاملات کر کے اور پھر الیکشن کی طرف جایا جائے. وہ جانا ہے، الیکشن ہی پھر واحد حل ہے، لیکن فوری طور پہ ان ساری چیزوں کو کیا جائے اور کر کے پھر آگے بڑھا جائے. میں آپ کو جو پنجاب اسمبلی کا آپ نے ذکر کیا، بڑے صحیح بات ہے کہ بہتر کیا جائے. اس میں جو بھی رات کو انہوں نے نو ٹرسٹ موشن ڈال دی ہے پرویز الہی کے خلاف، بالکل ایسا ہی ہے، رات گئے خبر آئی. نو ٹرسٹ موشن ڈالنے کا میرا خیال ہے کہ مقصد یہی ہے، اگر میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ اب ان کے پاس چونکہ نو ٹرسٹ موشن چلی گئی تو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا رائٹ ختم ہو گیا. اس کے فوری طور پہ اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ اب اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کر سکتے کہ جب تک نو ٹرسٹ موشن کا فیصلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ان کے پاس شاید اکثریت ابھی کم ہے، لیکن انہوں نے اس پروسیس کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیا، اس کو معاملے کو. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک اسٹیپ کل رات کو، راتوں رات یہ ہوا ہے، یہ آدھے گھنٹے کے اندر یہ سارا کام کمپلیٹ کیا انہوں نے. بالکل ٹھیک ہے. باقی یہ کہ آپ کی باتیں ہیں کہ بھائی کنسنسس ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کہ معاشی حالات خراب ہیں اور سارا کچھ ہے. جو امپورٹ کی بات کی ہے، میں یہ اسٹرانگلی اس کو بات کو یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ امپورٹ پہ آپ جو پابندیاں اس طرح لگا رہے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو امپورٹ کی جو کسٹم ریونیو ہے، جو ہمارا بہت بڑا سورس ہے ریونیو کا، وہ آپ کا بہت ڈکلائن کرے گا فوری طور پہ، اور ڈکلائن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر اور پابندیاں لگا رہے ہیں جیسے 84 85 پہ، اچھا لوگوں کو اس میں ڈیمیجز اور کنٹینر لینڈ پر پڑھ کے لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اس وقت حالات مارکیٹ کے بہت خراب ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ صحیح طریقہ نہیں تھا کہ اس طرح سے پابندی لگا دی جائے. اس سے جب آپ کا یہ ریونیو ڈکلائن کرے گا تو اس کا امپیکٹ جو ہے اوور آل اکنامی پہ پڑے گا. آپ اور چیزیں مہنگی کریں گے کہ اس کو بچانے کے لیے. یہ ہائپر انفلیشن کی طرف جا رہے ہیں اور بے روزگاری کی طرف چلا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ امپورٹ کو، ان کو تھوڑا سا اس میں جو تاجروں کی تنظیمیں ہیں جیسے کراچی چیمبر ہے یا فیڈریشن پاکستان چیمبر، ان کو بٹھا کے اس مسئلے میں جو یہاں پر بھی ابھی بھی بہت اچھے مائنڈ ہیں، ان کا سب کا مشورہ لے کے کرنا چاہیے، تاکہ سنگل مینڈیٹ اس کو فیصلہ کر دینا چاہیے کہ نہیں جی میں نے ڈالر روکنا تو میں امپورٹ کے ایل سی پر، یہ نہیں کرنا چاہیے. کراچی چیمبر کو بٹھائیں، آپ فیڈریشن کو بٹھائیں، فیڈریشن پاکستان چیمبر جو صحیح نمائندے ہیں اور معاملات کو جو سمجھتے ہیں ان سے رائے لی جائے. کہ یہ اس طرح سے جو امپورٹ پہ پابندی، اچھا اس کی وجہ سے یہاں پہ چیزیں واقعی کم ہوتی چلی جائیں گی، اور وہ جب ناپید ہوں گی جو لوکل آپ کہتے ہیں لوکل مارکیٹ میں بہت بڑا گیپ آ جائے گا، وہ لوکل پرائسز بڑھا دیں گے، وہ مونوپولی کی صورتحال ہو جائے گی. اور جب لوکل پرائسز بڑھائیں گے تو لوگوں کی ریچ سے باہر ہو جائے گی. اور یہ الٹیمیٹلی پھر یہ جو ہائپر انفلیشن کی بات کی ہے نا، اب یہ تھوڑی سی سائنس کی بات ہے، لیکن بہرحال اب لوگوں کو پتہ ہے کہ اب امپورٹ سے پہلے اگر آپ بند کرتے ہیں تو سبسٹیٹیوشن آپ کو لانی پڑتی ہے، بالکل، اور اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ بڑی بدقسمتی یہ ہے کیونکہ وہ کبھی ہماری کنسیڈریشن میں رہا نہیں. میں نے دیکھا ہے وینیزولا کی جو کرنسی ہے وہ اس میں ہاتھ گاڑی میں پوری بھر کے بھی ایسے بھی پکچرز میں نے دیکھی جاری ہوتی ہیں. تو یہ ہائپر انفلیشن از اے ویری ڈینجرس آئٹم. بالکل ایسا ہی ہے. وہ ہمارے یہاں کیونکہ اس پہ ان معاملات پر گفتگو نہیں ہوتی، ورنہ میں آپ کے سامنے 2-4 مثالیں رکھتا. اس وقت کیونکہ ختم ہو گیا کہ برازیل میں کیا ہوا، کیا صورتحال تھی، ارجنٹینا کا آپ نے ذکر کیا، اور ابھی حالیہ دنوں میں کیونکہ ہماری یادداشت بہت محدود ہے تو ایک ملک ہے گریس جس کو یونان کہتے ہیں، وہاں پہ جو کچھ ہوا اور جو نقصانات ہوئے، اور خاص طور پہ جو IMF پلان کے حوالے سے پھر کبھی انشاءاللہ اس کے اوپر تذکرہ کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طرح کیا ہے، تب جا کر اس کو. اور اس کی وجہ کیا تھی، وہ ہمارے پاس وہ وجہ نہیں ہے. خیر یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے کیونکہ وہاں پہ بہت سارے اور مالک کے انٹرسٹ بھی ہیں. بہرحال چل پھر کبھی آگے اس کے اوپر بات ہوگی. بہت شکریہ ناصر بھائی. ظفر بھائی آپ کا بہت شکریہ. دونوں معزز مہمانوں کا صبح کے وقت جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے. یقیناً باتیں تھوڑی سی تلخ بلکہ کافی تلخ ہیں، لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی ہے. اور یہ جو سیاسی صورتحال ہے، بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ اگر یہاں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا اس وقت بھی تو اس کے بہت خطرناک نتائج جو ہے وہ برآمد ہوں گے اور ہو رہے ہیں. تو اس کے بارے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے. بہت ساری اور بھی دیگر خبریں انشاءاللہ آگے چل کے گفتگو ہوگی. اس کے اوپر بھی ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.